میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پروگرام کا نام ہے، آج کون سا ایپیسوڈ ہے؟ تیسرا ایپیسوڈ ہے، یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس کے بعد کون سا پروگرام دیکھیں گے آپ؟ ہمارا اسلام انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گے۔ تو آج بھی انشاءاللہ ہم جانشین پیغمبر عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان سیرت سے متعلق ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس میں کیا کیا ہوتا ہے کسی کو معلوم ہے؟ القابات صدیق اکبر ہوتے ہیں، اور صاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن پاک، پھر کلام ہوتا ہے، منقبت بھی تو ہوتی ہے نا۔ پھر ہمارے عزیر بھائی بھی ہیں، اور ہمارے بہت بھائی ہیں، زازان بھائی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ کتمیر بھائی بھی ہیں، اور ریان بھائی بھی ہیں، آج فدا بھائی بھی ہیں، اور مشد بھائی بھی ہیں، ہمارے قاری صاحب بھی ہیں، اور کچھ دیر میں صفی اللہ بھائی بھی آ جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یوسف بھائی بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پروگرام میں رہنا ہے ہمارے ساتھ آخر تک۔ تو پیارے بچوں، ہم ایک واقعہ یا ایک روایت بھی سناتے ہیں نا شروع میں، ایک آج بھی سنا دوں؟ جی پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے بالکل ساتھ ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے نصیب ہوا، آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وصال سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے دروازے کے سامنے لا کر رکھ دینا، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا، یا رسول اللہ ابوبکر آپ کے روضے پر حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جنازے مبارک کو وصیت کے مطابق جب روزہ مبارک کے سامنے رکھا گیا اور عرض کیا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر حاضر ہے، یہ عرض کرتے ہی دروازے کا تالا خود بخود کھل گیا، اور آواز آنے لگی محبوب کو محبوب سے ملا دو، کہ محبوب کو محبوب کا اشتیاق ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اندر لانے کی اجازت مل گئی، اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف کے ساتھ ان کا مزار شریف بھی بنا دیا گیا۔ کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت اپنے اس پیارے سے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ جی گرس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد نصره الله
فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمایا، آمین. ناظرین کے لیے سوال ہے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ یہ یاد رکھیے گا، آزاد مردوں میں. ٹھیک ہے پیارے بچوں اور کڈس مت چلے گا. ناظرین اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر. رخ دن ہے میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دن گیا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. رخ دل ہے یا میرے سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مرشد تھا کس زور پہ، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. مرشد تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی
دن ہے یا بدر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور ہم سب کو اپنی فیملی کے ساتھ اور پیر صاحب کے ساتھ اسی سال اللہ پاک ہمیں رمضان مکہ رمضان مدینہ دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے چلے بات کریں خلیفہ اول کی۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر صدیق اکبر۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور آج ہم آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک گھروں کے بارے میں بھی کچھ باتیں سنیں گے۔ پیارے بچوں، آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش واقعہ فیل یعنی ہاتھی والے واقعے کے 2.5 سال بعد ہوئی، اور بچوں آپ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 2 سال اور کچھ مہینوں بعد پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت دنیا کے عظیم اور برکت والے شہر مکہ شریف میں ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے مبارک گھروں کی، تو پیارے بچوں آپ رضی اللہ عنہ کا ایک گھر تو مکہ شریف میں تھا، اور اس مبارک گھر کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں 2 ایسے پتھر مبارک بھی لگے ہوئے تھے جنہوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ سلام بھی کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ جب تک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ شریف میں رہے تو آپ نے اسی گھر میں رہائش رکھی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ شریف ہجرت فرمائی تو آپ کا ایک گھر مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا تھا، اور مدینہ پاک میں آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا گھر سخ نامی جگہ پر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کے وقت آپ رضی اللہ عنہ اپنے اسی گھر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھر پر حاضر ہوئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے ایک اور بات یہ بھی سنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف ہجرت فرمائی تو آپ کا ایک گھر مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سا سیگمنٹ تھا؟ چلے بات کریں اسلام کے پہلے خلیفہ کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آپ کا عشق رسول، جو کہ پیکج کی صورت میں موجود ہے۔ جی پلے کریں۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر صدیق اکبر۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو واقعہ سنائیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا۔ وہ صدیق اکبر جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور انہیں عاشق اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک سے غار ثور کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو اس مبارک سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس انداز کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابوبکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا کہ جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کر سکتا ہے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلتا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت ابوبکر
بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جواب کو سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم خطرے کی صورت میں مجھ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کی قسم میری تو یہی آرزو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کیا خوب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کر رہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ ماشاء اللہ، ہم نے سنا نا آپ کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بہت ہی خوب بات کی ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے القا باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی القابات ہیں اور کئی ٹائٹلز ہیں۔ پچھلی بار ہم نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ دو القابات کے بارے میں سنا تھا۔ آج بھی ہم مزید 2 القابات کے بارے میں سنیں گے۔ آج ہم سنیں گے حلیم یعنی بردبار اور اوا یعنی بہت دعا کرنے والا، عاجزی کرنے والا۔ ان 2 القابات کے بارے میں سنیں گے۔ آئیے سنتے ہیں کہ حلیم یہ لقب آپ کو کس طرح ملا۔ پیارے بچوں، ایک بار فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ابو بکر زمین کے مقابلے میں آسمانوں پر زیادہ مشہور ہیں اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حلیم ہونا ایک کوالٹی ہے اور جس انسان میں ایک کوالٹی ہو وہ پریشانی میں صبر کرتا ہے اور برے بیہیویئر پر بھی صبر کرتا ہے، اور بہت غصے کی حالت میں بھی وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا بلکہ پازیٹیو رہتے ہوئے ہر چیز کو فیس کرتا ہے۔ آئیے اب یہ سنتے ہیں کہ اوا یہ لقب آپ کو کیسے ملا۔ پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی عاجزی کرنے والے اور بہت ہی دعا کرنے والے تھے۔ آپ کی انہی اچھی عادتوں کی بنا پر آپ کو یہ لقب اوا دیا گیا، یعنی بہت دعا کرنے والا، بہت عاجزی کرنے والا۔ پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عاجزی کو اپنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، کون سے 2 ہم نے القابات سنے؟ ایک حلیم اور ایک اوا۔ واہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ چلے کچھ کالس پلے کرتے ہیں جی، کالس پلے کریں۔ میرا نام محمد عبدالرحمن تاریہ ہے، میں ضلع علیم جاگان دیس کا رہا، میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ نعرہ دوبارہ، دعوت اسلامی زندہ باد۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام عائشہ تاریہ ہے، میں نور والی سے عرض کر رہی ہوں، میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی۔ صدیق اکبر، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاء اللہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی، جزاک اللہ خیرہ۔ جی نیکسٹ۔ میرا نام ہے فاطمہ تاریہ، میں منٹ نمبر سرچ کر رہی ہوں، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ صدیق اکبر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کا جواب درست ہے، آمین۔ خائف رب العلا حضرت صدیق ہے، عاشق خیر الورا حضرت صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، جانثار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، بیک رشد کو وفا حضرت صدیق ہے، صاحب جود و سخا حضرت صدیق ہے، یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یار مزار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، محبوب رب غنی حضرت صدیق ہے، یار آخری نبی حضرت صدیق ہے،
پیشوائے متقی حضرت صدیق ہے، جنتی بالیقین حضرت صدیق ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق ہے، ہاں امیر المؤمنین حضرت صدیق ہے، سارے ولیوں سے بڑے حضرت صدیق ہے، پیشوا اصحاب کے حضرت صدیق ہے، نار سے آزاد ہے، حضرت صدیق ہے، خلد میں جو شاد بھی حضرت صدیق ہے، ہمدم وہ غمخوار ہے، حضرت صدیق ہے، حامی تار کون؟ حضرت صدیق ہے، حضرت صدیق ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ جی ایکٹیویٹی معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ جی ایکٹیویٹی میں آپ کے پاس آپشن دکھائے جاتے ہیں نا، پھر جو آپشن رکتا ہے، جو ٹاپک رکتا ہے، اس کے متعلق آپ سے سوال بھی کیے جاتے ہیں، تو یہاں سے کون آئے گا؟ آ جائیں آپ، اور وہاں سے آ جائیں آپ یہیں پہ کھڑے ہیں دونوں، آپ کو ٹاپکس پہلے ٹیم اے کو دکھائے جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ٹاپکس پہلے کریں۔ اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سوال ہوگا آپ سے، آپ بتائیں 6 اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی کے نام بتائیں۔ چلیں ٹیم ایسے کوئی اور بتا دیں، ویسے آپ چھوٹے ہیں تو سوال مشکل ہے، اور بتائیں گے؟ آ جائیں گے، بہت سارے ولی ہیں۔ چلے آپ بیٹھے، کسی اور کو اگر کوئی بتائیں۔ عزیر بھائی سے اگر ہم پوچھ لیتا ہوں، ماشاء اللہ آپ تو، ہم تو صاحب مزار پروگرام بھی کر رہے تھے، بہت سارے ولیوں کے مزار پہ بھی گئے تھے، چلیں۔ عبداللہ شاہ غازی، عبداللہ شاہ سبزواری، چھٹن شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ہم وہاں پر بھی تو گئے تھے، کراچی سے باہر بھی، چھٹا وغیرہ منوڑا پہ جی حضرت سخی حسن ایک ہیں، جی، وہ ایک منورہ میں تو وہ بھی تھا نا، حضرت یوسف شاہ غازی حضرت یوسف شاہ غازی، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ایک جو لاہور میں جہاں دادا سے صاحب، مدینے کا ٹکٹ بھی ملتا ہے، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا جواب درست ہے، مان لیا جاتا ہے۔ جی ٹیم بی سے آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کے لیے ٹاپکس، ابھی ٹاپکس گھوم رہے ہیں، تھوڑی دیر میں رک جائیں۔ یہ اذکار کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا۔ چلیں آپ بتائیں کہ آپ سب کو 3 بار سبحان اللہ، 3 بار الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر پڑھانا ہے آپ نے۔ پہلے آپ 3 مرتبہ پڑھائیں سبحان اللہ، 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 الحمدللہ، 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 کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 بار اللہ پڑھائیں۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کو بھی 1 پوائنٹ دیا جاتا ہے۔ جی ٹیم اے سے لاسٹ، چلیں اپنی جگہ پہ ہی کھڑے ہو جائیں آپ۔ جی ٹاپکس، دعوت اسلامی زندہ باد، اور دعوت اسلامی سے متعلق آپ سے سوال ہوگا۔ چلیں اب دعوت اسلامی کے 4 ڈپارٹس کا نام بتائیں۔ بڑی آسان ہے، کوشش کریں۔ ایک جہاں آپ پڑھتے ہیں، ایک جہاں آپ آتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ جی، اور یہ بھی جامعۃ ڈپارٹ المدینہ، کھڑے ہیں نا، وہ بھی ڈپارٹ ہے۔ جامعۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، مرکز، مرکز، یہ ہمارا والا اس کو تو مرکز ہے نا، اس کو ڈپارٹ تو نہیں کہیں گے۔ FGRF جی، اور ہم جہاں کھڑے ہیں وہ بھی تو کچھ ہے۔ کس منڈی چینل، کڈس مدنی چینل، آپ کا بھی جواب مان لیا جاتا ہے۔ جی ٹیم بی کے لیے پکچرز، ٹاپکس، مدینہ، آپ کے کہنے پر تھوڑی رکے گا۔ اسلام ملک سے، ویسے ہم نے کسی کو کھڑا تو کیا ہی نہیں تھا۔ چلو کون بتائے گا؟
آپ بتائیں گے، لیکن مشہد بھائی بتائیں گے، کون بتائے گا؟ مشہد بھائی کسی کو آپ چوز کر لیں، مشہد بھائی آپ سے پوچھ لیں. چلیں مشہد بھائی کو مائک دیں، مشہد بھائی کو مائک دیں. چلیں 5 اسلامی ملکوں کے نام بتائیں، 5 اسلامی ملکوں کے نام. پاکستان، پاکستان، عرب شریف، عرب شریف، ترکی، ترکی، فلسطین، فلسطین، انڈونیشیا. انڈونیشیا. آپ کا جواب درست ہے. انڈونیشیا کہنا چاہ رہے تھے آپ. 2 مارکس آپ کے، 2 مارکس آپ کے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ طرف جس کا نام ہے اوصاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر. پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے سب سے بڑے عالم تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر 40 سے ثابت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ علم تھا کہ نماز میں ایسے کھڑے ہوتے جسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ عاجزی کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگتے. اور ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ آپ علم حدیث کے بھی سب سے بڑے عالم تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑے معبر یعنی خوابوں کی تعبیروں کا علم رکھنے والے بھی تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسلمان کو پہنچنے والی چھوٹی سی مصیبت پر بھی ثواب دیا جاتا ہے. اور فرمایا ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر کی جائے قبول ہو جاتی ہے. اور آپ یہ بھی فرماتے کہ پڑوسیوں سے جھگڑا مت کرو. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک سے کامل ایمان، کامل یقین اور اچھے خاتمے کی دعائیں کیا کرتے. آپ دعا کرتے اے اللہ پاک میرے سامنے حق و باطل ظاہر فرما کر مجھے حق پر عمل کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ ماشاء اللہ. ویسے ایک لائن یہ بھی تھی نا ہمارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ کیا شان ہے کہ آپ علم حدیث میں بھی ماہر تھے. اور جب صحابی ہو نا تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، اور جب صحابیاں ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان. میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خوشخبری دی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج میرے بیان کا موضوع ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اٹھنے والے فتنے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو ہر طرف سے فتنے اٹھنے لگے. فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے ایسے لوگ مسلمان ہوئے تھے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے دل میں اب بھی اسلام کی محبت نہ تھی. وہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے تھے. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ لوگ کھل کر سامنے آئے اور ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کھل کر مخالفت کی. عرب کے کچھ قبیلوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے لگے.
اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے ان کی باتوں میں آ کر دین اسلام کو چھوڑ دیا اور زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ان کی وجہ سے بھی کافی سارے لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ پیارے بچوں، روم کے کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب مسلمان بہت کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہر طرف سے فتنے اٹھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع کی اور ایسی پالیسی بنائی کہ ان سارے فتنوں کو ختم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، جس کے پازیٹیو رزلٹ آنا شروع ہوئے کہ لوگ خود اپنی زکوٰۃ لا کر ادا کرنے لگے۔ مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجا اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ بہت تھوڑا سا تھا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں مختلف فتنوں کو ختم کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی فوج کی پاور میں اضافہ ہوا، اسلامی تعلیمات تیزی سے پھیلنے لگے۔ آپ کے زمانے میں بہت سارے ملک بھی فتح ہوئے، وہاں اسلامی حکومت بھی قائم ہوئی۔ یہ آپ کے عظیم الشان فیصلے تھے جس سے سارے فتنے بھی ختم ہوئے اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دیں۔ ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دیں۔ سہارا لیں ضعیف و اقویا صدیق اکبر کا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ تعالی وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اب کون سے شامل کریں؟ چلے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں منقبت کی طرف۔ میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، رازدار مصطفیٰ صدیق ہے، پیشوائے مرتضیٰ صدیق ہے، پیشوائے
ماشاءاللہ. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے ماں باپ قربان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر. میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر صدیق اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں، ہمارے ماں باپ قربان صدیق اکبر پر ان کی شان ہی ایسی عظیم و اعلیٰ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہتے، فیض و برکات حاصل کرتے رہتے. اور کیا شان آپ کو حاصل ہوئی، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کس نے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی رسول اللہ میں نے کی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے رکھا ہے. دیگر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر عظیم صحابہ کرام بھی موجود تھے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے آج نماز جنازہ پڑھی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میں نے نماز جنازہ پڑھی. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے مسکین کو صدقہ دیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں مسکین کو صدقہ دے کر آیا ہوں. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جوابات سنے تو فرمایا کہ ایسا شخص یقیناً جنت میں داخل ہوگا جس میں ساری خوبیاں جمع ہو جائیں. سبحان اللہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، صرف آپ نسبت پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں، اور نسبت میں بھی آگے ہیں، عمل میں بھی آگے ہیں. اور کتنا عظیم الشان آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نمازی کو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الصلاح، اس سے بلایا جائے گا کہ آؤ اور باب الصلاح کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. جو روزہ دار ہوگا اس کو باب الصیام یا باب الریان سے جنت میں بلایا جائے گا، جو روزے کا دروازہ ہوگا اس سے وہ جنت میں داخل ہوگا. جو جہاد کرنے والا ہوگا اس کو باب الجہاد سے جنت میں بلایا جائے گا کہ آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا، نماز کا، روزے کا، جہاد کا، صدقے کا، کہ جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں جانے کے لیے تو ایک ہی دروازہ کافی ہے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، اور مجھے یقین ہے کہ تم ہی وہ شخص ہوگے جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. تو کتنی اعلیٰ شان ہے ہمارے پیارے پیارے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی ہے وہ جب جنت میں داخل ہوگا نا تو ہر گھر والا، ہر بالا خانے سے اسے بلایا جائے گا مرحبا مرحبا، ہمارے گھر پر آئیں، ہمارے گھر پر آئیں. ہر گھر والا، ہر بالا خانے سے اس کو بلایا جائے گا کہ ہمارے گھر پر آ جائیں، ہمارے گھر پر آ جائیں. ان لوگ مشتاق ہوں گے کہ ہمارے گھر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھر پہ جنتی شخص آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ کون، وہ شخص تو بڑا کامیاب اور سرخرو ہوگا. صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ شخص تو بڑا کامیاب اور سرخرو ہوگا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر، اور وہ شخص تم ہی ہوگے. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی اعلیٰ شان ہے نا ہمارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت ارشاد فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی خوبی کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ آپ کو جنت کے، بلکہ یہ روایت میں آتا ہے کہ لوگ جنت میں جانے کے مشتاق ہیں لیکن جنت حضرت صدیق اکبر کی مشتاق ہے. لوگوں کو شوق ہے نا کہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں،
لیکن جنت کو اس بات کا شوق ہے کہ ابو بکر میرے اندر داخل ہو جائیں. تو کتنی اعلیٰ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمائی. اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے 4000 دینار آپ کے پاس سرکار کی بارگاہ میں حاضر کر دیے, خود بھی حاضر ہو گئے, مسلمان بھی ہو گئے, اور عرض کرنے لگے. بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا, عرض کیا صدیق اکبر بڑا پیارا جملہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ابو بکر بھی آپ کا ہے, اس کا مال بھی آپ کا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر بھی آپ کا ہے, اس کا مال بھی آپ کا ہے. اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا اسلام میں جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے. اللہ. ابو بکر کا حق قیامت کے دن اللہ رب العزت ادا فرمائے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو بطور احسان ان چیزوں کو ذکر فرمایا جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ہل و حجت کوئی نہیں کیا. ایمان لاتے ہوئے, ایمان لے کر آئے, کوئی ضد, کوئی ہل و حجت, کوئی آپ کو دلائل کے انبار آپ سے نہیں مانگے, کوئی معجزات کا تقاضا آپ سے نہیں کیا ہے. ان کا ایک ہی کہنا ہوتا تھا, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی فرمان ہوتا تھا. فرماتے تھے کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا. اصدق الصادقین کہا جاتا ہے, تمام سچوں سے زیادہ سچا. تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ حضور نے فرما دیا تو سچ فرمایا. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کر کے تشریف لے کر آئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر, پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار, لامکان پر گئے, پھر دوبارہ سے جنت کی سیر فرمائی, دوزخ کو ملاحظہ فرمایا, واپس آئے. جب پیارے آقا نے کفار سے فرمایا نا, کافروں سے, کبھی میں معراج کر کے آ گیا ہوں, تو اس پر جو ہے وہ ابو جہل دیگر کافر بڑا شور شرابہ کرنے لگے. یہ جناب کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک رات کے بڑے لمیٹڈ جو ہے ڈیوریشن میں, ایک چھوٹے سے ٹائم کے اندر آپ مکہ سے بیت المقدس چلے گئے, مسجد اقصیٰ چلے گئے اور واپس بھی آ گئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو سفر ہوتا تھا ظاہر جہاز پر تو نہیں ہوتا تھا, ٹرینوں میں تو نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ تو اونٹ پر, خچر پر, گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا. آہستہ آہستہ, یعنی آج کل جو گھنٹوں کا سفر ہے وہ مہینوں میں طے ہوتا تھا, سالوں میں سفر طے ہوا کرتے تھے. تو وہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر کے آ گئے واپس, ہے نا. تو کفار کو بڑی سخت لگی بات, انہیں یقین نہیں آ رہا تھا. ابو جہل بھاگا گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آ رہے تھے. کہنے لگا بھائی تمہارے دوست نے پتہ کیا کہہ دیا ہے. اب یاد رکھیں جتنی پریشانیاں, جتنی مشکلات آئیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج, تحمل, عشق دیکھیے. ایسا عشق پوری دنیا میں کسی کا عشق رسول دکھائی نہیں دیتا ہے جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق اکبر کہا ہے. وہ صدیق اکبر سے جب کہنے لگا, ابو جہل کہنے لگا پتہ تمہارے دوست نے کیا کہہ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ دیا بھائی؟ کہنے لگا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ سے بیت المقدس جا کر وہاں سے واپس بھی ہو کر آ گیا ہوں رات کے تھوڑے سے حصے میں. بتاؤ یہ ہو سکتا ہے؟ ابو جہل صدیق اکبر سے پوچھتا ہے بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اس پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلے گئے, وہاں سے واپس آ گئے, تو یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے. مجھے بتاؤ یہ کس نے کہی ہے؟ بولا تمہارے دوست محمد بن عبداللہ نے کہی ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ بھی کہہ دینا کہ میں آسمانوں سے ہو کر آ گیا ہوں تب بھی میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. یہ تو بڑی چھوٹی سی بات. جب ہم نے ان کے کہنے پر خدا کو مان لیا ہے, خدا پر ایمان لے آئے, بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ گئے, تو پھر اب کیا چیز بچتی ہے کہ جو کہ ایمان لانے سے اور ان باتوں کی تصدیق کرنے سے مانے ہو. تو یہ مقام اور مرتبہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج عرس مبارک ہے. اللہ پاک آپ کی سیرت طیبہ پر ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر. میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا